ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام امتوں میں اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور 22 جمادی الثانی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے ہم ان کی تھوڑی سی سیرت کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارات موجود ہیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں قرآن کریم کی آیات کو ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر میں وقتاً فوقتاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت اللہ رب العزت سے مانگنے کی، صحابہ کرام کی محبت اللہ رب العزت سے مانگنے کی، صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے دل کے اندر ایک پل کے لیے کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے نا، وہ بڑی ہوشیاری سے اس نے سوال کیا۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے؟ سائل نے جب سوال کیا نا تو اس نے ایک صحابی میں سے ایک صحابی کو اٹھایا، صحابہ میں سے، اور ایک تابعین میں سے ایک تابعی کو اٹھایا۔ صحابہ کرام میں سے اس صحابی کو اس نے لے کر سوال کیا کہ جس کے بارے میں دنیا کے کچھ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور تابعین میں سے ایسے تابعی کو اٹھایا کہ جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، ایک بندہ بھی پوری امت میں ایسا نہیں ملے گا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوں۔ اور اس نے سوال کیا کہ اب بتاؤ امیر معاویہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بات کرتے ہو امیر معاویہ کی، سنو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے پائی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کا موقع آپ کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آتی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی ناک میں لگنے والی دھول بھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ہے۔ پھر صحابی کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہوگی۔ اب ذرا تھوڑی روایتوں کو سن لیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے
تو وہ اسے جنت کے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو بندہ روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو انسان دنیا کے اندر نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر آپ ہی ہوں گے کہ جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں ایک روایت کا۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سوال کیا کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، فقیر کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں نے کھلایا ہے۔ یعنی ہر نیکی میں آگے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں نے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ اب اندازہ لگائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ تو ایک روایت ہے، اور مزید روایت سن لیجئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں روایت نقل کی ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، اور فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے آپ کی امت کے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میری خواہش یہ تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جس کا خلاصہ ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہوں گے۔ اب اندازہ لگائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر جس بندے کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا ہے، میں نے اس کو پر احسان کیا ہے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں ان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے تم میرے ساتھ غار میں تھے۔ یعنی کتنا لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کی 360 خصلتیں ہیں، بھلائی کی، نیکی کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ان خصلتوں میں سے میرے اندر کوئی خصلت اور میرے اندر کوئی عادت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہارے اندر تو 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تمام لوگوں کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اتنے سارے مناقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارات دیے ہیں، جہنم سے برات کا اعلان ہے، لیکن ڈر کتنا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے تو کبوتر کے مانند ایک پرندے کو دیکھا، تو صدیق اکبر نے فرمایا، ایک آہ بھری اور فرمایا کہ تجھے مبارک ہوئے پرندے، تو کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے اوپر اڑتا ہے اور تیرے اوپر کوئی حساب نہیں ہے۔ کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا، کہ ابو بکر کے اوپر بھی کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام ایسے تھے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین ایسے تھے، سب کچھ کر کے بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ نہ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اللہ کرے کہ یہ صفات اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ یہ تو چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ ہم امتحان نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر مجمع میں اگر پوچھ لیا جائے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا ہے، تو اکا دکا بندے ملیں گے جن کو حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام پتا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر یہ تو ان کا لقب ہے، آگے بیان کرتا ہوں کہ لقب آپ کو کہاں سے ملا۔ ابو بکر یہ بھی آپ کی کنیت ہے، اور یاد رکھنا بکر نام کی کوئی اولاد آپ کی نہیں ہے، لیکن چونکہ پہل کرنے والے تھے، ہر چیز میں آگے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام تھا زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور آپ کا نام رکھا ہے عبداللہ۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کونے میں کھڑے رہے، اور سامنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد یہ تو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ، یہ تو ان کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تم ابو بکر کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمان والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے اتنا جانتے جتنا زمین والے بھی نہیں جانتے، اور آسمان میں ان کا نام ہے حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا۔ تو ہم آسمان والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ آسمانوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اولاد بھی صحابی ہے، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ شرف شاید اگر آپ تلاش کریں گے صحابہ میں سے تو کسی کو یہ شرف نہیں ملا ہے۔ ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صحابی ہیں، خود تو صحابی ہے ہی، ان کی اولاد یہ بھی صحابی، حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور اولادوں کی اولاد آپ کے نواسے وغیرہ بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ملا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مشہور یہاں سے ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ بلائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آج کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، آج رات مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں سے ساتوں آسمان کی مجھے سیر کرائی گئی اور میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، وغیرہ وغیرہ، پورا واقعہ معراج۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نام کے مسلمان تھے، وہ مرتد ہو گئے، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ راتوں رات ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے یہ بات سچ کہی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ معجم طبرانی میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا کر کہا تھا کہ خدا پاک کی قسم، حضرت صدیق اکبر کا لقب صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی روایت ڈائریکٹ سنتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرماتا تھا، میں اس کے اوپر عمل کرتا تھا۔ اگر کوئی اور بندہ میرے سامنے روایت بیان کرتا تو میں اس کو قسم کھلوا کر اس کو پوچھتا تھا کہ تم مجھے اللہ کی قسم کھا کر بتا کہ کیا تو نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ لیکن اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کوئی روایت بیان کرتے تو میں حضرت صدیق اکبر سے قسم نہیں اٹھاتا تھا، ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم مجھے قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا نہیں فرمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صداقت کتنی تھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کی صداقت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے میرے دوستوں، وہ بھی بڑا زبردست گزرا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی کسی بت کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا ہے۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، اچھی طریقے سے سنیں۔ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد ابو قحافہ مجھے لے کر چلے، میری والدہ کو کہا کہ اس کو تیار کر لو، مجھے کہیں پر لے جانا ہے، مجھے لے گئے اور ایک بت کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا اور فرمانے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی تم عبادت کرو، اس کے سامنے تم اپنا ماتھا ٹیکو، اس کے سامنے تم سجدہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر میرے والد محترم تو آگے چلے گئے۔ اب مجھے تو پوجا تو کرنی نہیں تھی، مجھے تو عبادت کرنی نہیں تھی، تو میں نے اس بت سے کہا امتحان لینے کے لیے، اس کو عاجز کرنے کے لیے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں سے جواب دیتا، وہ تو پتھر تھا۔ فرمانے لگے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کپڑا دے دو، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس بت سے کہ دو باتیں میں نے تیرے سے مانگی لیکن تو نے تو جواب نہیں دیا، اب تیسری بات میں تجھے کہتا ہوں، اگر تو میرے سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ یوں کہہ کر ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو مارا، وہ بت نیچے گرا، آواز آئی تو ابو قحافہ لوٹ کر آئے اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کی والدہ کے پاس لے گئے، ام الخیر ان کا نام ہے، اور فرمایا کس طریقے سے آپ کے بیٹے نے حرکت کی ہے، ذرا اس کو سمجھاؤ کہ تمیز سے رہے اور ہمارے بتوں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اصل بات سنیں،
حضرت ام الخیر نے فرمایا ابو قحافہ تم غم مت کرو، اس بچے کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہے کہ جو میں نے آج تک آپ کو نہیں بتائی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اس کی بات ہے۔ ابو قحافہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو ام الخیر نے فرمایا کہ جب مجھے درد ذہ شروع ہوا، جب ولادت کا جب وقت آتا ہے اور ماں کو درد شروع ہوتا ہے، جب وہ درد شروع ہوا نا تو غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آواز آئی اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو ایک لڑکے کی، ایسا لڑکا جو جہنم سے بری ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں گے تو اس کا ساتھی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پورا واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی والدہ کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، صدیق نے سچ کہا ہے، صدیق نے سچ کہا ہے، صدیق نے سچ کہا ہے، ایسا 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ بات ارشاد الساری کے اندر موجود ہے جو بخاری شریف کی شرح ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن میرے دوستوں گزرا ہے نا، وہ بڑا پاکیزہ گزرا ہے۔ جوانی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پاکیزہ گزری ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی ہے، شراب سے پہلے سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کیا ہے، ان کی بیویوں کے نام کیا ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل 4 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام ہے قتیلہ، دوسری کا نام ہے ام رومان، تیسری کا نام ہے حضرت اسماء بنت عمیس، اور چوتھی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2 بیویوں سے نکاح اسلام سے پہلے ہوا ہے اور 2 بیویوں سے نکاح اسلام کے بعد ہوا ہے، اور قتیلہ کے علاوہ جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں، ام رومان، اسماء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب کی سب اسلام سے مشرف ہوئی ہے، اور قتیلہ کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ کی اولاد کا نام کیا ہے؟ قتیلہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کا نام ہے حضرت اسماء، اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے عبداللہ۔ ام رومان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جن کا نام ہے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن۔ یہ چیزیں میرے دوستوں یاد رکھنے کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے پتہ؟ حضرت اسماء بنت عمیس، میں تھوڑا سا چلو تذکرہ آیا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے اندر جب صحابہ کرام کو روانہ کیا تو اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی۔ حضرت جعفر وہاں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت عمیس کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے، حضرت اسماء بنت عمیس نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا حال ہے؟ اور ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اون، عبداللہ اور محمد، یتیم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو پیار کیا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ حضرت جعفر کا حال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسماء، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا، جعفر تو شہید ہو گئے۔ یہی اسماء بنت عمیس کا نکاح ہوا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت صدیق اکبر کے وہاں پر ان کی اولاد ہوئی جن کا نام ہے محمد۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت جعفر کے دیور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس طریقے سے اسماء بنت عمیس کا الگ الگ جگہ پر نکاح بھی ہوا ہے۔ اور چوتھی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جن کا نام ہے ام کلثوم۔ صحابہ کرام میرے دوستو ایسے تھے نا جن کے اندر سادگی بہت تھی۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کرنے کے لیے صدیق اکبر کو پیغام دیا کہ صدیق تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. کتنا سادہ نکاح تھا, سیدھی بات بول دیتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کافی دن گزر گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ یار میں نے, ابو بکر میرے ساتھی ہے, میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام دیا ہے اور وہ جواب نہیں دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی حضرت حفصہ سے. جب نکاح ہو گیا نا تو حضرت صدیق اکبر نے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر ناراض مت ہونا, اور اگر ناراض ہو تو اپنی ناراضگی کو دور کر لینا. جب آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے میرے سامنے اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے. اب جب نبوت کی بات آ گئی تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے خاموشی اختیار کی تھی. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد وغیرہ ہے, آپ کی بیویاں ہیں. اب اسلام لانے کا واقعہ وہ بڑا دلچسپ ہے. دو واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بلا کسی دلیل کے مان لیا تھا کہ میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں. اور ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے, اور یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارت کے سلسلے میں, اور وہاں پر آپ نے کوئی خواب دیکھا, اور اس خواب کی تعبیر آپ نے ایک وہاں کے جو راہب تھے, بحیر راہب جن کو کہا جاتا ہے, ان سے پوچھی. تو بحیر راہب نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ سے ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کے اس خواب کو سچ کر کے دکھائے گا. مکہ المکرمہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں گے. دنیا کے اندر آپ ان کے وزیر ہوں گے, اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے پہلے خلیفہ بنیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا, دل میں چھپا کر رکھا اور تعبیر بھی چھپا کر رکھی. جب مکہ المکرمہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے, مد دلیل ولا ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے, تمہارے دعوے نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدلیل ولا ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام. ابو بکر, میرے سے تم دعوے نبوت کی دلیل مانگتے ہو, سنو میرے دعوے نبوت کے اوپر دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم ملک شام سے دیکھ کر یہاں پر میرے پاس آ رہے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومی اور فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہاں پر ایک سوال کے ذریعے سے میں آپ کے دلوں کو دستک دیتا ہوں, پھر اس کا جواب دیتا ہوں. اب دو واقعات ہو گئے. ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل نہیں مانگی, اور دوسرے واقعے میں آپ نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی. تو یہ دو واقعات ٹکرا رہے ہیں بظاہر. اب اس کا جواب سنیں. دونوں واقعات, دونوں روایتیں صحیح ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا بطور اعتراض کے, اور ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا بطور محبت کے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بہت اچھا قرآن کریم پڑھتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, مخارج اس کے صحیح ہے, لہجہ اس کا بہترین ہے, آپ کو پسند آ جاتا ہے. آپ فوراً سوال کرتے ہیں, اس بچے نے کس کے پاس قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ جو سوال کیا ہے وہ سوال اعتراض کے لیے کیا ہے یا محبت کے لیے کیا ہے؟ جواب دیں. محبت کے لیے کیا ہے, اعتراض کے لیے نہیں کیا. اور ایک بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے, نہ اس کے مخارج صحیح ہیں, نہ وقف کرنے کا طریقہ اس کا صحیح ہے, نہ اس کا لب و لہجہ صحیح ہے. اب آپ سوال کرتے ہو
کیا سوال کرتے ہیں؟ اس بچے نے قرآن کریم کس کے پاس پڑھا ہے؟ ٹون سمجھتے ہیں نا، انداز سمجھتے ہیں نا. یہ جو دوسری مرتبہ جو سوال کیا ہے وہ سوال بطور محبت کے نہیں کیا ہے، بطور اعتراض کے کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن واقعات میں آتا ہے کہ دلیل نہیں مانگی تو اعتراض والی دلیل نہیں مانگی، اور جس واقعے میں یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل مانگی ہے تو اس میں دلیل جو مانگی ہے وہ اعتراض والی نہیں مانگی ہے بلکہ محبت والی مانگی ہے. وہ واقعہ بھی ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگاؤ تھا. اتنا لگاؤ تھا، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ دو جگہ پر بہت زیادہ نظر آئی ہے. ایک جگہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تقریباً 37 یا 38 لوگ ایمان لائے تھے. حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ، ہم علل اعلان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے بعد حرم میں جائیں گے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے مسجد حرام میں پہنچے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، بیان کیا، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف بلایا. تو کچھ لوگ آئے کفار مکہ میں سے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ آپ کی جو ناک تھی نا وہ آپ کے جسم کے برابر ہو گئی تھی، یعنی بالکل بیٹھ گئی تھی. اتنا مارا، آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے کپڑے میں ڈالا گیا اور گھر پر لے گئے. لوگ باتیں کرتے رہے ان سے لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے. پورا دن آپ بے ہوش رہے. شام کے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھ کھولی نا تو سب سے پہلا سوال کیا کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے، کہیں ان کو تو کسی نے نہیں مارا ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ یار جو بندہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، یعنی وہ اعتراض کے لیے کہتے کہ اللہ کے نبی تو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ ان کے بارے میں سوال کرتے ہو، کیوں سوال کرتے ہو اس طریقے سے؟ فرمایا کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، سب سے پہلے مجھے اس کا جواب دو کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے. تو ان کے والد ابو قحافہ اور دوسرے حضرات نے کہا ان کی والدہ سے کہ ان کو کھانے کا کہو کہ ذرا کھانا کھا لے تو اچھی طریقے سے ان میں طاقت آ جائے، یعنی چست ہو جاوے. جب ان کی والدہ نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو صدیق اکبر نے کھانا نہیں کھایا کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے. تو فرمایا کہ تم ایک کام کرو، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. ام الخیر جو صدیق اکبر کی والدہ ہیں وہ گئی اور فرمایا کہ میرے بچے کے ساتھ اس طریقے سے حال ہوا ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو وہ بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں اسانوں کے جاسوس بن کر میرے پاس آئی ہو. تو فرمایا کہ نہ میں محمد کو جانتی ہوں نہ تیرے بیٹے کو جانتی ہوں. یوں کہہ کر چلی گئی. پھر ان کو لے کر آئی، ام جمیل کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس لے کر آئی. جب ان کی حالت دیکھی نا تو ان کی چیخ نکل گئی کہ لوگوں نے ایسا مارا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مارنے والوں سے ضرور انتقام اور بدلہ لے گا. ام جمیل بنت خطاب حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی اور فرمایا، صدیق اکبر نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو ام جمیل نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی بالکل صحیح سلامت ہے، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگوں نے کھانے کا کہا تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ دوں. کھانا نہیں کھایا. پھر ان کی والدہ اور ام جمیل دونوں اٹھا کر ان کو لے گئی. دار الندوہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. دار ارقم یا دار الندوہ وغیرہ میں موجود تھے، دار ارقم میں موجود تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا جا کر صدیق اکبر نے تو سب سے پہلے پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ آپ صحیح سلامت ہیں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب اندازہ لگا لے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کتنی تھی. اور محبت جو ایک اور مرتبہ بہت زیادہ نکھر کر آئی ہے وہ ہجرت کے واقعے کے اوپر ہے.
آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا، میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں اور اصل بات بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اللہ رب العزت کی جانب سے، تو حضرت صدیق اکبر کے گھر پر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں تو ضرور کچھ خاص بات ہوگی۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر سے کہا کہ سب کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ سب گھر کے ہی لوگ ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق، مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ کیا مجھے بھی اس کی اجازت ملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ آؤ گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر خوشی کی وجہ سے روئے نا، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ کبھی رونا خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ساری سفر کی تیاری ہے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں چلتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے اوپر سوار بھی ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے۔ ان کے کندھے بھی کتنے بابرکت ہوں گے کہ جس کندھوں کے اوپر صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ اندازہ لگائیں۔ جب غار آئی، غار ثور، تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر رکے، میں پہلے اندر جاتا ہوں تاکہ کوئی جانور وغیرہ ہو، سانپ وغیرہ ہو تو مجھے ڈس لے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کو اچھی طریقے سے صاف کیا ہے، اور جہاں پر سوراخ تھے وہاں پر آپ نے کپڑے وغیرہ پھاڑ کر اندر ڈال دیے۔ آخر میں کوئی کپڑا بچا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ وہ گود بھی کتنی بابرکت ہوگی کہ جس گود کے اندر امام الانبیاء کا سر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی نے سر رکھا ہے۔ ایک سوراخ جہاں پر باقی رہ گیا تھا نا، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھ لیا۔ وہاں پر اندر سانپ تھا، اللہ کے نبی آرام فرما رہے، آنکھ لگ گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے، اور سانپ نے اندر سے ڈنک ماری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں حرکت نہ کروں، جسم کو تو بچا لیا، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے، اور وہی شبنم کی طرح آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر گرے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ سارے سوراخ تو میں نے بند کر لیے، ایک سوراخ کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں تھا، میں نے اپنا پاؤں رکھ لیا، یا رسول اللہ سانپ نے اندر سے مجھے ڈنک مارا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے میری آنکھ میں سے آنسو نکل رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں لاؤ۔ اللہ کے نبی نے پاؤں لیا اور اپنا لعاب مبارک اس پاؤں کے اوپر لگا لیا، جس کی وجہ سے صدیق اکبر کو اس وقت راحت ہو گئی۔ یہ جس سانپ نے ڈسا ہے نا، یہ زہر کا اثر دوبارہ آیا ہے۔ کب آیا ہے؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور آپ کو اس طریقے سے شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ سانپ نے ڈسا تھا نا، وہ اس وقت تو زہر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے جب لعاب میں مبارک لگایا، لیکن جب صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا نا تو وہ زہر دوبارہ اثر کر گیا، دوبارہ اس نے اتھلا مارا، جسے ہم کہتے ہیں نا باہر آیا، اور اسی شہادت، اسی زہر کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ تو محبت کے ایک دو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا۔ اگر یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا، ابو بکر کی پیدائش ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کی جو پیدائش ہوئی ہے نا،
وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوئی ہے۔ ہر موقع پر آپ نے ساتھ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے نا، اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا ہے۔ صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ، میرا مال تو سارا کا سارا آپ کا ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طریقے سے تصرفات کرتے تھے، اس طریقے سے اس کو اچھے کاموں میں لگاتے تھے جیسا کہ وہ اپنا مال ہو۔ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں نکھر کر باہر آتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت یہ تھی کہ قرآن کریم کا جب حکم آتا نا تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، واقعہ افک، جب اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، منافقین نے جب تہمت لگائی تو بہت حالات خراب ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹینشن میں آ گئے تھے، صدیق اکبر خود ٹینشن میں آ گئے تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتے کہ میں مسلسل روتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں جان عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ عائشہ، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو، حالات باہر بہت خراب ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اماں جان فرماتی ہے کہ میری چیخ نکل گئی۔ فرمایا کہ رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خواب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا اور وہاں پر میری برات ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے تو کچھ اور ہی فیصلہ ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے قرآن کریم میں 2 رکو نازل فرمائے۔ کیا رسول اللہ، آپ کی عائشہ بے گناہ ہے، آپ کی عائشہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، کس طریقے سے عائشہ کے اوپر تہمت لگے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ، حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ رب العزت نے کروایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت کا حکم تھا تو میں نے نکاح کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ، بات ختم ہو گئی۔ جو رب آپ کے جسم کے اوپر ناپاک مکھی بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ رب آپ کے بستر کے اوپر ناپاک عورت نہیں آنے دے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے نبی، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اہلیہ اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ کائنات، یہ پاک ہے۔ اور صدیق حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نازل فرما دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو کچھ صحابہ کرام بولے پن کے اندر بھی انہوں نے کچھ باتیں حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہنا شروع کر لی۔ اس میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً خالہ کے لڑکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو بندے کو برا تو لگتا ہے۔ اچھا، حضرت مصطح کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو صدیق اکبر نے پھر قسم کھا لی کہ مصطح نے میری بچی کے بارے میں اس طریقے سے بات کہی ہے، حالانکہ میں تو اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد ان کے اوپر میں کوئی خرچہ نہیں کروں گا۔ لیکن مقام اور مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلَا يَقْتَرِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خلاصہ کیا اس آیت کریمہ کا کہ جو صاحب وسعت ہے ان کو یہ بات زبا نہیں دیتی ہے کہ وہ اس بات کی قسم کھا لیں کہ ہم مہاجرین کو اور مجاہدین کو اور قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا
فرمانے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدائے پاک کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا، اور بعد میں جس طریقے سے پہلے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خرچ کرتے تھے، اس طریقے سے دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو کچھ واقعات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے، میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کے کارنامے سناتا رہوں گا۔ جمع قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے میں سب سے پہلے پیسہ جس نے دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے رہیں گے، ان کو ثواب ملے نہ ملے نمبر 2 کی بات ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں قیامت تک انشاءاللہ اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور کتنی بڑی خدمات انہوں نے مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس طریقے سے ہوئی ہے؟ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، میں مختصر کر رہا ہوں، جب وفات کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھنا، اور یوں پوچھنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ساتھی ابو بکر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، کیا دفن ہونے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں پر اندر دفن کر لینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے عام قبرستان میں جنت البقیع میں مجھے دفن کر لینا۔ وصیت کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا ہے تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھا گیا ہے، اور آواز لگائی گئی کہ رسول اللہ، صدیق اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، محب کو محبوب کے سامنے، محبوب کے روضے کے اندر داخل کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے جن سے محبت کی جا رہی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس سے آواز آئی کہ صدیق اکبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ اس طریقے سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب میں مختصر کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، جو ہمیں میرے دوستوں اپنی زندگی میں اتارنی ہے۔ ہر بات ایک الگ عنوان رکھتی ہے، لیکن میں صرف پڑھ لیتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سن لیں تاکہ یہ 50 باتیں آپ کو ایک جگہ پر اکٹھی سننے کے لیے مل جائیں۔ نمبر 1، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ نمبر 2، دولت آرزو سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، صحت دواؤں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے بیمار ایسے ہیں جو دوائیاں کھاتے ہیں لیکن ان کو صحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ نمبر 4، عدل و انصاف ہر ایک سے خوب ہے لیکن مومن کے لیے بہت اچھا ہے۔ یعنی ایک غیر مسلم اگر عدل و انصاف کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایک مسلمان انصاف کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی خوبی ہے۔ چلو عدل انصاف کی بات آئی ہے تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جو 40 سال تک جج کے عہدے کے اوپر رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ وصیت کی، جب اس کی وفات کا وقت آیا نا تو وصیت کی، اور وصیت اس نے یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو 3 دن تک میری لاش کو اپنے گھر میں رکھنا اور دیکھنا کہ میری لاش کے اندر کوئی خرابی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر خرابی آتی ہے تو پھر مجھے پکار کر کہنا کہ تیرا جرم کیا تھا۔ چنانچہ اس بندے کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد 3 دن تک اس کے تابوت کے اندر اس کی لاش کو بند کر کے رکھا گیا، اور 3 دن جب ہو گئے نا تو اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ گھر والے پریشان ہو گئے، تو گھر والوں نے اس کی لاش کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے بندے، تیرا جرم کیا تھا کہ تیری لاش سے بدبو آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس مردے کو، اس میت کو زبان دی، اور اس نے کہا کہ میں نے 40 سال تک برابر انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ
کہ کسی بندے سے مجھے زیادہ محبت تھی تو میں محبت کے مارے اس کی طرف کھینچا چلا آیا تو میں نے اس کا فیور زیادہ کر لیا اور سامنے والے بندے کے ساتھ میں نے ناانصافی کر لی، اس ناانصافی کی وجہ سے یہ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ کہا اور وہ بندہ مر گیا۔ تو عدل و انصاف، اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے مکان میں اگر ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، لوگ آپ کو بلاتے انصاف کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، تو جو کھری بات ہو، جو صحیح بات ہو وہ کرنے کی۔ اگر کسی بندے سے محبت زیادہ ہو تو اس محبت کی وجہ سے اس کا فیور کبھی نہیں کرنے کا، حق بات کا ہمیشہ ساتھ دینے کا۔ نمبر 5، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا یہ واجب تر ہے۔ نمبر 6، گناہ جوان کا اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ جوان انسان اگر گناہ کرتا ہے تو بری چیز ہے، لیکن اگر کسی بندے کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ بہت بری چیز ہے کہ اب تو گناہ کیوں کر رہا ہے، تیرے اندر سے تو ساری خواہشات ختم ہو گئی ہے، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، بد نظری سے اگر بندہ جوانی میں توبہ نہیں کرتا ہے تو بڑھاپے کے اندر بھی بد نظری کی عادت نہیں چھوٹتی، یاد رکھنا۔ نمبر 7، مشغول ہونا دنیا کے ساتھ جاہل کا برا ہے لیکن عالم کا بہت برا ہے۔ نمبر 8، زبان کو شکوا سے روک دو تو آپ کو خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ نمبر 9، اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا ہے اور اس میں تو نے نیکی نہیں کی۔ اس دن کے اوپر ہمیں رونا چاہیے، اس سال کے اوپر رونا چاہیے، ان مہینوں کے اوپر رونا چاہیے، ان ہفتوں کے اوپر ہمیں رونا چاہیے جو گزر گئے ہیں اور ہم نے نیک اعمال نہیں کیے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کے اوپر غور کرتے ہیں تو گناہ ہمارے زیادہ نظر آتے ہیں، نیکیاں بہت کم نظر آتی ہیں، تو ہمیں اپنے ان ایام کے اوپر رونا چاہیے۔ نمبر 10، علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے برخلاف مال کے۔ شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن شیطان نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون کے پاس مال تھا تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ نمبر 11، صبر میں کوئی مصیبت نہیں ہے اور رونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرو، تم کو اپنی مصیبت بہت کم معلوم ہوگی۔ نمبر 13، عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر دیا ہے۔ سونے کی سرخی، عورتیں سونا دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے تو ان کو اس چیز نے ہلاک کر لیا ہے۔ نمبر 14، علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ نمبر 15، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے، کہ انسان اکثر و بیشتر جو حالات میں آتا ہے، مصیبتوں میں آتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، وہ اپنی زبان کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو بندہ حالات سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 16، طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں زیادتی کرتا ہے۔ جو بندہ دین کا طالب ہوتا ہے نا تو وہ اپنے اعمال کو بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ دنیا کا طالب ہوتا ہے نا وہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ نہ لو، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ نمبر 18، 100 درہم میں 2.5 درہم یہ بخیلوں اور دنیا داروں کی زکوٰۃ ہے، اور صدیقوں کی زکوٰۃ تمام مال کا صدقہ ہے۔ صدیق، تم نے تو زندگی میں یہی کیا ہے، صدیق اکبر نے یہی تو کیا ہے نا۔ ہمارے اوپر 1 لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ دینا صدیق اکبر کی نظر میں یہ تو کنجوسوں کی زکوٰۃ ہے، ہم بخیلوں کی زکوٰۃ ہے، اور صدیق اکبر تو اعلیٰ مقام پر تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ صدیق کی زکوٰۃ تو سارا مال کا صدقہ کرنا ہے، جو غزوہ تبوک میں صدیق اکبر نے کر کے دکھایا ہے۔ نمبر 19، وہ علماء اللہ رب العزت کے دشمن ہیں جو عمرہ اور مالداروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ عمرہ حق تعالیٰ کے دوست ہے جو علماء کے پاس جائے۔ مالدار ہوتے ہیں لیکن علماء کے سامنے زانو تلمذ اختیار کرتے ہیں، 2 زانو ہو کر بیٹھ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بھلے ہی مالدار ہو لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور وہ علماء جو امیروں کے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ علماء اللہ رب العزت کی نظر کے اندر بہت برے ہیں۔ اللہ رب العزت میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 20، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ
کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما دے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، ایمان والوں کو نصیحت اثر کرا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی باتیں بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اکابر اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کی باتیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں کے اوپر وہ باتیں اثر کرتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر میرے دوستو ہمارا جواب اگر نہ میں ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ہمارا دل ایمان سے خالی ہے، ہمارا دل ایمان سے خالی ہے۔ نمبر 21، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام جو دین کا کام کرتے ہیں، اب دیکھو ان کے اوپر جب بھی حالات آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جیسے بندوں کو کھڑا کر لیتا ہے اور ان کے حالات ان کے ذریعے سے ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں لگتا ہے، یعنی کام لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کام کیوں کروا دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کام میں لگے ہیں، تو اللہ نے اپنی مخلوق کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کی خدمت میں لگا دیا۔ اور یہ صرف میرے دوستو علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر آپ میں سے بیٹھنے والا ہر بندہ یہ ارادہ کر لینا کہ مجھے اللہ کے دین کی خدمت کسی بھی طریقے سے کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بھی اس طریقے سے آسان کر لے گا کہ جو آپ کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیا رزق اس طریقے سے بھی ملتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا نواز دے گا کہ آپ کی نسلیں کھاتی رہے گی۔ اس لیے اپنے پیسوں کو دین کے اوپر لگائے، مساجد کے اوپر لگائے، مدارس کے اوپر لگائے، یتیموں کی خدمت کے لیے لگائے، اور ارادہ کر کے اٹھے کہ جس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور اسلام کے لیے وقف کر لیا، ہم بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ نمبر 22، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے وہ ذلت و خسران کے تنگ و تاریک کے گاروں میں گر جاتی ہے، جیسے میں اور آپ گرے ہیں۔ نمبر 23، آنکھ دل کا دروازہ ہے کہ قلب کی تمام آفتیں اسی راستے سے آتی ہے اور شہوت و لذات پیدا کرتی ہے، آنکھ بند کر لے تمام آفت اسے تو محفوظ رہے گا۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلی رہتی ہے، بد نظری کرتی ہے تو قلب پریشان ہوتا ہے اور تمام بیماریاں قلب کے اندر آتی ہے۔ بندہ اگر اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ دل کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اور دل کی جب حفاظت ہوتی ہے تو ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 24، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کرو کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی فقیر کے سامنے صدقہ دے نا تو عاجزی کے ساتھ دے، ہم یہ سمجھے کہ میرا اس کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، اس طریقے سے دے۔ اور اگر بندہ خوش دلی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، چاہے مسجد میں دیتا ہے نفلی صدقہ، چاہے کسی فقیر کو دیتا ہے، چاہے کسی یتیم کو دیتا ہے، چاہے کسی مدرسے کو دیتا ہے، اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اور آپ کا دل اگر اس وقت خوش ہوتا ہے تو سمجھ لینے کا کہ یہ آپ کا صدقہ اللہ رب العزت کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ نمبر 25، دنیا میں تنگی اور فراخی کی آیات ایک ساتھ اتری ہے تاکہ مومن میں خوف بھی پیدا ہو اور امید بھی پیدا ہو۔ نمبر 26، بھلائی کے ساتھ اپنے معاملے کا آغاز کرو۔ نمبر 27، جب نصیحت کرو تو اختصار سے کام لو کیونکہ کثرت کلام میں آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ نمبر 28، دشمن کے قاصد کا قیام مختصر رکھو تاکہ وہ تمہارے لشکر سے جائے تو اس سے باخبر نہ ہو۔ نمبر 29، رات کو اپنے ساتھیوں سے بات چیت کیا کرو تاکہ تمہیں دن بھر کی خبریں معلوم ہو اور پوشیدہ باتوں کا علم ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو ہمارے دروازہ کھول دیا کہ رات کو جاگتے رہو، گپے مارتے رہو، ساری گاؤں کی سارے سنترام پور کی جاسوسی کرتے رہو اور گھر میں جا کے ساری باتیں بتاؤ۔ نہیں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، وہ زمانہ الگ تھا، وہ ماحول الگ تھا۔ صدیق اکبر نے ایک الگ چیز کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جب دشمنان اسلام کے بارے میں بات ہو تو یہ جاگنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے چیزیں نہیں ہیں میرے دوستو
कमरातों को बैठ कर जासूसी करते रहे, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, किसके खानदान में झगड़े चलते हैं, किसके खानदान में झगड़े नहीं चलते, किसकी बीवी रिसा कर बैठी है, किसकी बीवी रिसा कर नहीं बैठी है, कौन क्या करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर किसी की बीवी कहीं जगह पर चली गई या कोई घरेलू को मामला पेश आया है, कभी भी खुश नहीं होने का, वरना याद रखना हमारे घर में भी वही मुसीबत आ पड़ेगी। मामलात होते हैं, हर एक के घर में झगड़े होते हैं, हमारे घर में भी झगड़े होते हैं, आपके घर में भी झगड़े होते हैं। अगर किसी के घर में झगड़े हैं, किसी के घर में ना इत्तेफाकिया है, किसी के घर में खानदान में कोई भाई भाई लड़े हुए हैं, भाई बहन लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, बेवई लड़े हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआ करने की कि अल्लाह इनकी तो सुलह करा ले, इनके अंदर आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से, इस दुआ करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके खानदान के अंदर मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा देगा। जब भी खुश नहीं होने का, ये जो कि हम खुश होते हैं ना, इस वजह से मैंने ये बात कही है। नंबर 30, अमल जारी रखो और अपना शुमार मुर्दों में से करो। नंबर 31, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसको अल्लाह के लिए हवाले कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्ज वगैरह के मामलात में, फर्ज वगैरह के बारे में, हराम और हलाल के बारे में अगर कोई चीज़ जब तक समझ में नहीं आती है तो उलमा किराम के पास जाकर बैठने का और समझने का, एक मरतबा में बात समझ में नहीं आती 100 मरतबा पूछने का, लेकिन हराम में से निकलने की मुकम्मल कोशिश करने की। नंबर 32, जो जिस्म अक्ल हराम से यानी हराम माल से परवरिश पाता है, जहन्नम उसका बेहतरीन ठिकाना है। नंबर 33, अय अल्लाह तू मुझे लोगों के हुस्न जन के मुताबिक बना, मेरे गुनाहों को माफ कर दे और उन लोगों की बेजा तारीफ पर मेरी पकड़ न कर। मिसाल के तौर पर मैं हूं, अब मैं कोई पूरी रात नफल इबादत नहीं करता हूं, अब लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि मौलाना साहब तो पूरी रात इबादत करते हैं, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तो अपनी मिसाल से मैं समझाता हूँ कि चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि अल्लाह मैं तो इबादत नहीं करता हूँ, ये लोग मेरी खामखा की तारीफ करते हैं, ऐ अल्लाह इनकी तारीफ के ऊपर मेरी पकड़ न करना, और जो लोग मेरे साथ हुस्न ज़न रखते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं, ऐ अल्लाह मुझे उनके हुस्न ज़न के मुताबिक अच्छा बना ले। ये दुआ हमें भी करनी चाहिए। नंबर 34, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं लोगों से किसी चीज का सवाल न करूं। नंबर 35, तुमको सलाम करने में लोग तुमको सलाम करने में पहल करते हैं तो सवाब के मुस्तहिक वही होते हैं, तुम खुद सबकत करो ताकि सवाब तुमको पहले मिले, और अपने नुफ्स का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि लोग तुमसे जब पहले सलाम करते हैं तो सवाब पहले वो ले जाते हैं, इसलिए तुमको पहले सलाम करना चाहिए ताकि सवाब तुमको पहले मिले, और तुम अपनी नफ्स का मुहासबा करते रहो कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कौन से गुनाह किए, कौन सी नेकियां की है, इससे पहले कि तुमसे सवाल किया जाए कि तुमने जिंदगी में क्या किया है। नंबर 36, जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है उस वक्त तक तुम लोग नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। नंबर 37, अय अल्लाह के बंदो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे पहले दुनिया में थे, वो कल कहां थे और आज कहां है। आज हम नहीं सुनते, एक बंदा आपने सुना कि जो रमजान मुबारक के महीने के अंदर हमारे मस्जिद की खिदमतें करता था और आज वो मनोमन मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। हमें इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि वो कल तो हमारे साथ मौजूद था और आज कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, आज मैं और आप यहाँ पर है और कल किसी और के कंधे के ऊपर सवार होकर कब्रिस्तान के हवाले हो जाएंगे। नंबर 38, वो राहत नहीं है जिसके बाद जहन्नम। दुनिया के अंदर बंदा हराम काम करता है, सारे काम हराम करता है और राहत हासिल करता है, लेकिन उस राहत के बाद जहन्नम है तो वो राहत नहीं है और वो तकलीफ नहीं है जिसके बाद जन्नत हो। दुनिया में अगर आपके ऊपर हालात आते हैं, मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, मेरे दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप तकलीफें उठाकर कब्रिस्तान में चले जाएंगे, कब्र के हवाले हो जाएंगे और आखिरत में जब जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। तो दुनिया में आपने जो तकलीफें उठाई वो तकलीफ नहीं है जिसके बाद जन्नत मौजूद है। नंबर 40, उस कौल में कोई खैर नहीं है जिससे अल्लाह की रजा मकसूद न हो। हम दुनिया के अंदर सोचे कि 24 घंटे में हमने कितनी मरतबा फालतू बातें हम बोल देते हैं,
تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ کی رضا ہماری مقصود ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے، اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ نمبر 41، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جائے۔ نمبر 42، اترانے سے بچو، اس انسان کا کیا اترانا جو مٹی سے بنا ہے اور عنقریب مٹی میں چلا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نمبر 43، کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ملی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہمیشہ یہ مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ نمبر 44، جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو چھوٹے بچوں کو، عمر رسیدہ بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 45، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، وہ کیسے ہم مان لیں؟ صدیق اکبر تو خود تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ نمبر 46، کسی سے حسد نہ کرو، نہیں کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔ میں حسد کے اوپر مفصل بات کر چکا ہوں۔ نمبر 47، ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، قطع تعلق نہیں کرنے کا۔ نمبر 48، برو کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھے رہنا اچھا ہے، برو کی صحبت اختیار کرنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے۔ نمبر 49، عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ باتیں زیادہ نہیں کرتا۔ عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ باتیں زیادہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 50، انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً 50 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش